بالکل ایسا ہی ہے۔ دینی فکر کو، دینی روح کو، انمل مومنون اخوہ قرآن کریم فرما رہا ہے، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ بے شک ہوا سماکم المسلمین، اس نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا۔ قرآن فرما رہا ہے تو میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی شناخت کے لیے مسلمان ہونا کافی۔ کافی تیسری بات، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی پریزیڈنٹ صاحب کہ کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں، پڑوسی ممالک سے بھی کچھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ پاکستان کے چہرے کو بدنام کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ کی ہے، میں یہاں بھی عرض کرتا ہوں، جڑانوالہ کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ ہم مسیحی بھائیوں سے بہت قریب ہیں، دینی اعتبار سے بھی۔ قرآن کریم میں مسیحیوں کے تعلق سے دین بہت نرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے مخاطبت ہو رہی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ جو کامن چیزیں ہیں نا ہماری، ان پر اشتراک کرتے ہیں، کامن گراؤنڈ کو ڈھونڈا جائے۔ کچھ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ داخلی مسائل بھی قائم رہیں اور خارجی مسائل بھی۔ منی پور کے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ منی پور میں کیا ہوا؟ مسیحیوں کو قتل کیا گیا، 150 سے زیادہ مسیحی قتل ہوئے۔ ہمارے بھائی، مسیح علیہ السلام کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جو جھنڈا ہے ہمارا پاکستان کا پرچم، جس پر ہماری جان قربان، جب تک وائٹ حصہ اس پرچم میں نہ ہو ہمارا پرچم مکمل نہیں ہوتا۔ میں اپنے مسیحی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج ہے دنیا بھر میں اسے خوبصورت بنائیں۔ میں جتنا کسی مسلمان کا وزیر ہوں اتنا ہی ایک مسیحی کا بھی وزیر ہوں۔ فرق نہیں ہے، پاکستان کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان کا وہ تاثر پھیلے کہ جس کے ہم حقدار ہیں، جس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں۔ سرکار، ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ریلیجس ٹورزم، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ کل میرا پورا دن کہاں گزرا؟ کرتارپور میں۔ کل پورا دن میرا کرتارپور میں۔ میں کچھ باتیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس جو سابق جو گورنمنٹس تھیں، ظاہر ہے نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کام کیے۔ ذہن میں یہ تھا پچھلی گورنمنٹس کے کہ ہمارے جو ڈیلی جو وزٹرز ہیں، یاتری ہیں، ان کی تعداد ہوگی 5000، 100 سے زیادہ نہیں آتے۔ کس طرح ٹورزم پھلے گا پھولے گا؟ میں 0 پوائنٹ تک گیا، ایک چیز جا کر دیکھی، دربار صاحب گیا، اور جا کر میں نے وہاں لوگوں سے باتیں کی، اور ان لوگوں سے بھی باتیں کی کہ جو ہندوستان سے تشریف لائے تھے، جو دہلی سے، جالندھر سے تشریف لائے تھے، وہ فیملیز، وہ ہم نے ریکارڈ بھی کیے ہیں ان کے کمنٹس۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان آ کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں شکایت ہوئی۔ کسی ایک یہ ہے ہم جانتے ہیں آداب میزبانی، پاکستانی جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے مہمانوں کا استقبال دونوں ہاتھوں کو کھول کر کیا جاتا ہے، ہم گلے لگاتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ٹریک 2 ڈپلومیسی، میں یہ بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں بات کروں، عوام کا عوام سے رابطہ۔ اگر حکومت ہندوستان کی پاکستان کے حوالے سے ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے پاکستان کے چہرے پر کوئی بدنما داغ لگے، ہم عوام تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، ریلیجس ٹورزم کے ذریعے، کہ جناب والا، ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور بنیادی تعلق، بنیادی رشتہ کیا ہے جو ایک انسان کا انسان سے ہوتا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔
آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، یہ رشتہ، یہ جڑاؤ، یہ شناخت بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ دونوں ممالک امن کی بنیاد پر آگے چلیں۔ پاکستانی نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ وی آر پیس لونگ، وی آر پیس لونگ من حیث القوم۔ آپ کیا محسوس کروانا چاہتے ہیں اور کون کون سے الزامات آپ ہم پہ لگا رہے ہیں؟ یہ جڑاوالا کا واقعہ، پرائم منسٹر صاحب بھی گئے، میں بھی گیا، اور بہت سے لوگ گئے۔ پریزیڈنٹ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں اس قسم کے گھٹیا واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں کتنی سکت ہے اور پاکستان میں کتنی قوت ہے، اخلاقی قوت۔ دنیا بھر میں جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو وہیں دب جاتے ہیں، سوسائٹی باہر نہیں آتی۔ پاکستان کا وہ کون سا طبقہ ہے جو جڑاوالا کے واقعے کو اس نے اپنا دکھ، اپنی تکلیف محسوس نہیں کی؟ سب باہر نکلے، وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں، وہ ہمارے علماء ہوں، وہ ہمارے بزنس مین ہوں، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، ہمارے علماء، ہمارے معزز علماء، انہوں نے مساجد کے دروازے کھولے۔ ہمارے علماء نے مساجد کے دروازے کھولے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارا دین کتنا پروگریسو ہے۔ ہمارا دین دروازے کھولتا ہے کہ آؤ ہم تمہارے دکھ اور سکھ میں شریک ہیں، لیکن مقصد صرف اور صرف یہ رہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے، ہندوستان سے ایک بس گورنمنٹ کی طرف سے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی یہ قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی، بلوچستان فلورش کرے گا اور اس میں آپ کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح میں سی ٹی ڈی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو میں ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پرسنلز ہیں، ان کی جو جذبات ہے وہ میں ایکو کروں گا اور اپنے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہوں گا کہ چاہے دہشت گرد کہیں بھی ہوں، ہم گھس کے ماریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کرنا ہے وہ اس صوبے میں ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہیں۔ اس وقت بہت ہی گورننس کے ایشوز ہیں، چاہے وہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز کا ایشو ہے، چاہے وہ اسکولوں کا ایشو ہے جو رورل میں بند ہیں، ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی ایبل کمپیٹنٹ 2 کولیگز جو ہمارے اس وقت اس پورے چیلنج کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایکسپیرینس ہے، تو وہ کوئکلی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے گورنمنٹ کا ویژن اس حوالے سے کیا ہے، اور بائی دا ٹائم اٹس اوور آپ نے ہمیں اس حوالے سے اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ ہم نے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کیا دینی فکر کو، دینی روح کو۔ انما المومنون اخوہ، قرآن کریم فرما رہا ہے تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا۔ قرآن فرما رہا ہے تو میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی شناخت کے لیے مسلمان ہونا کافی۔ تیسری بات، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی پریزیڈنٹ صاحب کہ کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں، پڑوسی ممالک سے بھی کچھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ پاکستان کے چہرے کو بدنام کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ کی ہے، میں یہاں بھی عرض کرتا ہوں، جڑاوالا کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ ہم مسیحی بھائیوں سے بہت قریب ہیں، دینی اعتبار سے بھی۔ قرآن کریم میں مسیحیوں کے تعلق سے دین بہت نرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے مخاطبت ہو رہی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ جو کامن چیزیں ہیں نا ہماری، ان پر اشتراک کرتے ہیں، کامن گراؤنڈ کو ڈھونڈا جائے۔ کچھ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ داخلی مسائل بھی قائم رہیں اور خارجی مسائل بھی۔ منی پور کے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ منی پور میں کیا ہوا؟ مسیحیوں کو قتل کیا گیا، 150 سے زیادہ مسیحی قتل ہوئے۔ ہمارے بھائی، مسیح علیہ السلام کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔
یہ جو جھنڈا ہے ہمارا پاکستان کا پرچم جس پر ہماری جان قربان، جب تک وائٹ حصہ اس پرچم میں نہ ہو ہمارا پرچم مکمل نہیں ہوتا۔ میں اپنے مسیحی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج ہے دنیا بھر میں اسے خوبصورت بنائیں۔ میں جتنا کسی مسلمان کا وزیر ہوں اتنا ہی ایک مسیحی کا بھی وزیر ہوں۔ فرق نہیں ہے، پاکستان کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کا وہ تاثر پھیلے کہ جس کے ہم حقدار ہیں، جس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں۔ سرکار ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ریلیجس ٹورزم، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ کل میرا پورا دن کہاں گزرا؟ کرتارپور میں۔ کل پورا دن میرا کرتارپور میں۔ میں کچھ باتیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس جو سابق جو گورنمنٹس تھیں، ظاہر ہے نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کام کیے۔ ذہن میں یہ تھا پچھلی گورنمنٹس کے کہ ہمارے جو ڈیلی جو وزٹرز ہیں، یاتری ہیں، ان کی تعداد ہوگی 5000، 100 سے زیادہ نہیں آتے۔ کس طرح ٹورزم پھلے گا پھولے گا؟ میں 0 پوائنٹ تک گیا، ایک ایک چیز جا کر دیکھی، دربار صاحب گیا اور جا کر میں نے وہاں لوگوں سے باتیں کی اور ان لوگوں سے بھی باتیں کی کہ جو ہندوستان سے تشریف لائے تھے، جو دہلی سے جالندھر سے تشریف لائے تھے، وہ فیملیز، وہ ہم نے ریکارڈ بھی کیے ہیں ان کے کمنٹس۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان آ کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں شکایت ہوئی۔ کسی ایک یہ ہے ہم جانتے ہیں آداب میزبانی، پاکستانی جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے مہمانوں کا استقبال دونوں ہاتھوں کو کھول کر کیا جاتا ہے، ہم گلے لگاتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ٹریک 2 ڈپلومیسی، میں یہ بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں بات کروں، عوام کا عوام سے رابطہ۔ اگر حکومت ہندوستان کی پاکستان کے حوالے سے ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے پاکستان کے چہرے پر کوئی بدنما داغ لگے، ہم عوام تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، ریلیجس ٹورزم کے ذریعے کہ جناب والا ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور بنیادی تعلق، بنیادی رشتہ کیا ہے جو ایک انسان کا انسان سے ہوتا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ یہ رشتہ، یہ جوڑاؤ، یہ شناخت بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ دونوں ممالک امن کی بنیاد پر آگے چلیں۔ پاکستانی نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ وی آر پیس لونگ، وی آر پیس لونگ۔ من حیث القوم، آپ کیا محسوس کروانا چاہتے ہیں اور کون کون سے الزامات آپ ہم پہ لگا رہے ہیں؟ یہ جڑاوالا کا واقعہ، پرائم منسٹر صاحب بھی گئے، میں بھی گیا اور بہت سے لوگ گئے۔ پریزیڈنٹ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں اس قسم کے گھٹیا واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں کتنی سکت ہے اور پاکستان میں کتنی قوت ہے، اخلاقی قوت۔ دنیا بھر میں جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو وہیں دب جاتے ہیں، سوسائٹی باہر نہیں آتی۔ پاکستان کا وہ کون سا طبقہ ہے جو جڑاوالا کے واقعے کو اس نے اپنا دکھ، اپنی تکلیف محسوس نہیں کی؟ سب باہر نکلے، وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں، وہ ہمارے علماء ہوں، وہ ہمارے بزنس مین ہوں، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، ہمارے علماء، ہمارے معزز علماء، انہوں نے مساجد کے دروازے کھولے۔ ہمارے علماء نے مساجد کے دروازے کھولے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارا دین کتنا پروگریسو ہے۔ ہمارا دین دروازے کھولتا ہے کہ آؤ ہم تمہارے دکھ اور سکھ میں شریک ہیں، لیکن مقصد صرف اور صرف یہ رہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے، ہندوستان سے ایک بس
गवर्नमेंट की तरफ से मैं उनको कहता हूं कि आपकी ये कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी, बलूचिस्तान फ्लोरिश करेगा और इसमें आपकी कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। और इसी तरह मैं CTD और काउंटर टेररिज्म के जो मैं हमारे डिपार्टमेंट है, उनके पर्सनल्स हैं, उनकी जो जज्बात है वो मैं इको करूंगा और अपने गवर्नमेंट के तरफ से ये कहूंगा कि चाहे दहशतगर्द कहीं भी हो, हम घुस के मारेंगे। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने करना है वो इस सूबे में एजुकेशन और हेल्थ है। एजुकेशन और हेल्थ हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त। बहुत ही गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, चाहे वो अस्पतालों में डॉक्टर्स का इशू है, चाहे वो स्कूलों का इशू है जो रूरल में बंद हैं, टीचर्स नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही एबल कम्पिटेंट 2 कोलीग्स जो हमारे इस वक्त इस पूरे चैलेंज को देख रहे हैं, उनका एक बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, तो वो क्विकली आपको बताएंगे कि हमारे गवर्नमेंट का विजन इस हवाले से क्या है और बाय द टाइम इट्स ओवर आपने हमें इस हवाले से अकाउंटेबल करना है कि हमने हेल्थ में और एजुकेशन में क्या किया। बिल्कुल ऐसे ही दीनी फिक्र को, दीनी रूह को, इन्नमल मोमिनून इख्वा कुरान करीम फरमा रहा है। तमाम अहले ईमान भाई भाई हैं। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने हमारा नाम क्या रखा? मुसलमान रखा। कुरान फरमा रहा है तो मेरे लिए, आपके लिए, अपनी शनाख्त के लिए मुसलमान होना काफी। तीसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात फरमाई प्रेसिडेंट साहब कि कुछ कुव्वतें ये चाहती हैं, पड़ोसी ममालिक से भी कुछ इस किस्म के मामलात होते हैं कि पाकिस्तान के चेहरे को बदनाम किया जाए। मैंने पहले भी ये बात कई मरतबा की है, मैं यहाँ भी अर्ज़ करता हूँ। जड़ावाला का वाक़या आपने बयान फरमाया। हम मसीही भाइयों से बहुत करीब हैं, दीनी एतबार से भी। कुरान करीम में मसीहियों के ताल्लुक से दीन बहुत नरम है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अहलल किताब, अहले किताब से मुखातबत हो रही है, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। आओ जो कॉमन चीजें हैं ना हमारी, उन पर इश्तिराक करते हैं, कॉमन ग्राउंड को ढूंढा जाए। कुछ दुश्मन ये चाहते हैं कि दाखिली मसाइल भी कायम रहें और खारजी मसाइल भी। मणिपुर के वाक़यात आपके जहन में होंगे। मणिपुर में क्या हुआ? मसीहियों को कत्ल किया गया, 150 से ज्यादा मसीही कत्ल हुए। हमारे भाई, मसीह अलैहिस्सलाम को माने बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये जो झंडा है हमारा पाकिस्तान का परचम, जिस पर हमारी जान कुर्बान, जब तक वाइट हिस्सा इस परचम में ना हो हमारा परचम मुकम्मल नहीं होता। मैं अपने मसीही भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया भर में इसे खूबसूरत बनाएं। मैं जितना किसी मुसलमान का वजीर हूँ उतना ही एक मसीही का भी वजीर हूँ। फर्क नहीं है, पाकिस्तान की खिदमत करनी है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और दुनिया भर में पाकिस्तान का वो तासुर फैले कि जिसके हम हकदार हैं, जिसको हम लेकर आगे चल रहे हैं। सरकार, अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रिलीजियस टूरिज्म। ये बहुत अहम मामला है। कल मेरा पूरा दिन कहाँ गुजरा? करतारपुर में। सर, कल पूरा दिन मेरा करतारपुर में। मैं कुछ बातें यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे पास जो साबिक जो गवर्नमेंट्स थी, जाहिर है नेक नियति के साथ उन्होंने काम किए। जहन में ये था पिछली गवर्नमेंट्स के कि हमारे जो डेली जो विजिटर्स हैं, यात्री हैं, उनकी तादाद होगी 5000, 100 से ज़्यादा नहीं आते। किस तरह टूरिज्म फलेगा फूलेगा? मैं 0 पॉइंट तक गया, एक एक चीज़ जाकर देखी। दरबार साहब गया और जाकर मैंने वहाँ लोगों से बातें की और उन लोगों से भी बातें की कि जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए थे, जो दिल्ली से, जालंधर से तशरीफ़ लाए थे, वो फैमिलीज, वो हमने रिकॉर्ड भी किए हैं उनके कमेंट्स। हमने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान आकर कैसा महसूस करते हैं? किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हमें शिकायत हुई।
کسی ایک یہ ہے ہم جانتے ہیں آداب میزبانی، پاکستانی جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے مہمانوں کا استقبال دونوں ہاتھوں کو کھول کر کیا جاتا ہے، ہم گلے لگاتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ٹریک 2 ڈپلومیسی، میں یہ بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں بات کروں، عوام کا عوام سے رابطہ۔ اگر حکومت ہندوستان کی پاکستان کے حوالے سے ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے پاکستان کے چہرے پر کوئی بدنما داغ لگے، ہم عوام تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، ریلیجس ٹورزم کے ذریعے، کہ جناب والا ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور بنیادی تعلق، بنیادی رشتہ کیا ہے جو ایک انسان کا انسان سے ہوتا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، یہ رشتہ، یہ جڑاؤ، یہ شناخت بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ دونوں ممالک امن کی بنیاد پر آگے چلیں۔ پاکستانی نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ وی آر پیس لونگ، وی آر پیس لونگ۔ من حیث القوم، آپ کیا محسوس کروانا چاہتے ہیں اور کون کون سے الزامات آپ ہم پہ لگا رہے ہیں؟ یہ جڑاوالا کا واقعہ، پرائم منسٹر صاحب بھی گئے، میں بھی گیا، اور بہت سے لوگ گئے۔ پریزیڈنٹ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں اس قسم کے گھٹیا واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں کتنی سکت ہے اور پاکستان میں کتنی قوت ہے، اخلاقی قوت۔ دنیا بھر میں جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو وہیں دب جاتے ہیں، سوسائٹی باہر نہیں آتی۔ پاکستان کا وہ کون سا طبقہ ہے جو جڑاوالا کے واقعے کو اس نے اپنا دکھ، اپنی تکلیف محسوس نہیں کی؟ سب باہر نکلے، وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں، وہ ہمارے علماء ہوں، وہ ہمارے بزنس مین ہوں، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، ہمارے علماء، ہمارے معزز علماء، انہوں نے مساجد کے دروازے کھولے۔ ہمارے علماء نے مساجد کے دروازے کھولے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارا دین کتنا پروگریسو ہے۔ ہمارا دین دروازے کھولتا ہے کہ آؤ ہم تمہارے دکھ اور سکھ میں شریک ہیں، لیکن مقصد صرف اور صرف یہ رہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے، ہندوستان سے ایک بس گورنمنٹ کی طرف سے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی یہ قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی، بلوچستان فلورش کرے گا اور اس میں آپ کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح میں سی ٹی ڈی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو میں ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پرسنلز ہیں، ان کی جو جذبات ہے وہ میں ایکو کروں گا، اور اپنے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہوں گا کہ چاہے دہشت گرد کہیں بھی ہوں، ہم گھس کے ماریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کرنا ہے وہ اس صوبے میں ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہیں۔ اس وقت بہت ہی گورننس کے ایشوز ہیں، چاہے وہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز کا ایشو ہے، چاہے وہ اسکولوں کا ایشو ہے جو رورل میں بند ہیں، ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی ایبل کمپیٹنٹ 2 کولیگز جو ہمارے اس وقت اس پورے چیلنج کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایکسپیرینس ہے، تو وہ کوئکلی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے گورنمنٹ کا ویژن اس حوالے سے کیا ہے، اور بائی دا ٹائم اٹس اوور آپ نے ہمیں اس حوالے سے اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ ہم نے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کیا کیا۔ دینی فکر کو، دینی روح کو، انما المومنون اخوہ، قرآن کریم فرما رہا ہے تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا۔ قرآن فرما رہا ہے تو میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی شناخت کے لیے مسلمان ہونا کافی۔ تیسری بات، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی پریزیڈنٹ صاحب کہ کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں، پڑوسی ممالک سے بھی کچھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ پاکستان کے چہرے کو بدنام کیا جائے۔
میں نے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ کی ہے، میں یہاں بھی عرض کرتا ہوں، جڑانوالہ کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا. ہم مسیحی بھائیوں سے بہت قریب ہیں، دینی اعتبار سے بھی. قرآن کریم میں مسیحیوں کے تعلق سے دین بہت نرم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے مخاطبت ہو رہی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ، جو کامن چیزیں ہیں نا ہماری، ان پر اشتراک کرتے ہیں، کامن گراؤنڈ کو ڈھونڈا جائے. کچھ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ داخلی مسائل بھی قائم رہیں اور خارجی مسائل بھی. منی پور کے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے. منی پور میں کیا ہوا؟ مسیحیوں کو قتل کیا گیا، 150 سے زیادہ مسیحی قتل ہوئے. ہمارے بھائی، مسیح علیہ السلام کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ جو جھنڈا ہے ہمارا پاکستان کا پرچم، جس پر ہماری جان قربان، جب تک وائٹ حصہ اس پرچم میں نہ ہو ہمارا پرچم مکمل نہیں ہوتا. میں اپنے مسیحی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج ہے دنیا بھر میں اسے خوبصورت بنائیں. میں جتنا کسی مسلمان کا وزیر ہوں اتنا ہی ایک مسیحی کا بھی وزیر ہوں. فرق نہیں ہے. پاکستان کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان کا وہ تاثر پھیلے کہ جس کے ہم حقدار ہیں، جس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. سرکار، ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ریلیجس ٹورزم. یہ بہت اہم معاملہ ہے. کل میرا پورا دن کہاں گزرا؟ کرتارپور میں. کل پورا دن میرا کرتارپور میں. میں کچھ باتیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس جو سابق جو گورنمنٹس تھیں، ظاہر ہے نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کام کیے. ذہن میں یہ تھا پچھلی گورنمنٹس کے کہ ہمارے جو ڈیلی جو وزٹرز ہیں، یاتری ہیں، ان کی تعداد ہوگی 5000. 100 سے زیادہ نہیں آتے. کس طرح ٹورزم پھلے گا پھولے گا؟ میں 0 پوائنٹ تک گیا، ایک ایک چیز جا کر دیکھی. دربار صاحب گیا اور جا کر میں نے وہاں لوگوں سے باتیں کی، اور ان لوگوں سے بھی باتیں کی کہ جو ہندوستان سے تشریف لائے تھے، جو دہلی سے، جالندھر سے تشریف لائے تھے، وہ فیملیز، وہ ہم نے ریکارڈ بھی کیے ہیں ان کے کمنٹس. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان آ کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں شکایت ہوئی. کسی ایک یہ ہے. ہم جانتے ہیں آداب میزبانی، پاکستانی جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے مہمانوں کا استقبال دونوں ہاتھوں کو کھول کر کیا جاتا ہے. ہم گلے لگاتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ٹریک 2 ڈپلومیسی. میں یہ بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں بات کروں. عوام کا عوام سے رابطہ. اگر حکومت ہندوستان کی پاکستان کے حوالے سے ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے پاکستان کے چہرے پر کوئی بدنما داغ لگے، ہم عوام تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، ریلیجس ٹورزم کے ذریعے، کہ جناب والا، ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور بنیادی تعلق، بنیادی رشتہ کیا ہے؟ جو ایک انسان کا انسان سے ہوتا ہے. لقد کرمنا بنی آدم. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی. آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. یہ رشتہ، یہ جڑاؤ، یہ شناخت بہت اہم چیز ہوتی ہے. دونوں ممالک امن کی بنیاد پر آگے چلیں. پاکستانی نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ وی آر پیس لونگ. وی آر پیس لونگ. من حیث القوم، آپ کیا محسوس کروانا چاہتے ہیں اور کون کون سے الزامات آپ ہم پہ لگا رہے ہیں؟ یہ جڑانوالہ کا واقعہ، پرائم منسٹر صاحب بھی گئے، میں بھی گیا، اور بہت سے لوگ گئے. پریزیڈنٹ صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں اس قسم کے گھٹیا واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے.
لیکن پاکستان میں کتنی سکت ہے اور پاکستان میں کتنی قوت ہے، اخلاقی قوت۔ دنیا بھر میں جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو وہیں دب جاتے ہیں، سوسائٹی باہر نہیں آتی۔ پاکستان کا وہ کون سا طبقہ ہے جو جڑاوالا کے واقعے کو اس نے اپنا دکھ، اپنی تکلیف محسوس نہیں کی؟ سب باہر نکلے، وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں، وہ ہمارے علماء ہوں، وہ ہمارے بزنس مین ہوں، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، ہمارے علماء، ہمارے معزز علماء، انہوں نے مساجد کے دروازے کھولے۔ ہمارے علماء نے مساجد کے دروازے کھولے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارا دین کتنا پروگریسو ہے۔ ہمارا دین دروازے کھولتا ہے کہ آؤ ہم تمہارے دکھ اور سکھ میں شریک ہیں، لیکن مقصد صرف اور صرف یہ رہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے، ہندوستان سے ایک بس گورنمنٹ کی طرف سے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی یہ قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی، بلوچستان فلورش کرے گا اور اس میں آپ کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح میں سی ٹی ڈی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو میں ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پرسنلز ہیں، ان کی جو جذبات ہے وہ میں ایکو کروں گا اور اپنے گورنمنٹ کے طرف سے یہ کہوں گا کہ چاہے دہشت گرد کہیں بھی ہوں، ہم گھس کے ماریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کرنا ہے وہ اس صوبے میں ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہیں۔ اس وقت بہت ہی گورننس کے ایشوز ہیں، چاہے وہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز کا ایشو ہے، چاہے وہ اسکولوں کا ایشو ہے جو رورل میں بند ہیں، ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی ایبل کمپیٹنٹ دو کولیگز جو ہمارے اس وقت اس پورے چیلنج کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایکسپیرینس ہے، تو وہ کوئکلی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے گورنمنٹ کا ویژن اس حوالے سے کیا ہے، اور بائی دا ٹائم اٹس اوور آپ نے ہمیں اس حوالے سے اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ ہم نے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کیا کیا۔ دینی فکر کو، دینی روح کو، انما المومنون اخوہ، قرآن کریم فرما رہا ہے تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا۔ قرآن فرما رہا ہے تو میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی شناخت کے لیے مسلمان ہونا کافی۔ تیسری بات، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی پریزیڈنٹ صاحب کہ کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں، پڑوسی ممالک سے بھی کچھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ پاکستان کے چہرے کو بدنام کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ کی ہے، میں یہاں بھی عرض کرتا ہوں، جڑاوالا کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ ہم مسیحی بھائیوں سے بہت قریب ہیں، دینی اعتبار سے بھی۔ قرآن کریم میں مسیحیوں کے تعلق سے دین بہت نرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے مخاطبت ہو رہی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ جو کامن چیزیں ہیں نا ہماری، ان پر اشتراک کرتے ہیں، کامن گراؤنڈ کو ڈھونڈا جائے۔ کچھ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ داخلی مسائل بھی قائم رہیں اور خارجی مسائل بھی۔ منی پور کے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ منی پور میں کیا ہوا؟ مسیحیوں کو قتل کیا گیا، 150 سے زیادہ مسیحی قتل ہوئے۔ ہمارے بھائی، مسیح علیہ السلام کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جو جھنڈا ہے ہمارا پاکستان کا پرچم، جس پر ہماری جان قربان، جب تک وائٹ حصہ اس پرچم میں نہ ہو ہمارا پرچم مکمل نہیں ہوتا۔ میں اپنے مسیحی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج ہے دنیا بھر میں اسے خوبصورت بنائیں۔ میں جتنا کسی مسلمان کا وزیر ہوں اتنا ہی ایک مسیحی کا بھی وزیر ہوں۔ فرق نہیں ہے، پاکستان کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان کا وہ تاثر پھیلے کہ جس کے ہم حقدار ہیں، جس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں۔ سرکار، ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ریلیجس ٹورزم۔
یہ بہت اہم معاملہ ہے. کل میرا پورا دن کہاں گزرا؟ کرتارپور میں. کل پورا دن میرا کرتارپور میں. میں کچھ باتیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس جو سابق جو گورنمنٹس تھیں، ظاہر ہے نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کام کیے. ذہن میں یہ تھا پچھلی گورنمنٹس کے کہ ہمارے جو ڈیلی جو وزٹرز ہیں، یاتری ہیں، ان کی تعداد ہوگی 5000. 100 سے زیادہ نہیں آتے. کس طرح ٹورزم پھلے گا پھولے گا؟ میں 0 پوائنٹ تک گیا، ایک ایک چیز جا کر دیکھی. دربار صاحب گیا اور جا کر میں نے وہاں لوگوں سے باتیں کی، اور ان لوگوں سے بھی باتیں کی کہ جو ہندوستان سے تشریف لائے تھے، جو دہلی سے، جالندھر سے تشریف لائے تھے، وہ فیملیز، وہ ہم نے ریکارڈ بھی کیے ہیں ان کے کمنٹس. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان آ کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں شکایت ہوئی. کسی ایک یہ ہے ہم جانتے ہیں آداب میزبانی. پاکستانی جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے مہمانوں کا استقبال دونوں ہاتھوں کو کھول کر کیا جاتا ہے. ہم گلے لگاتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ٹریک 2 ڈپلومیسی. میں یہ بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں بات کروں. عوام کا عوام سے رابطہ. اگر حکومت ہندوستان کی پاکستان کے حوالے سے ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے پاکستان کے چہرے پر کوئی بدنما داغ لگے، ہم عوام تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، ریلیجس ٹورزم کے ذریعے، کہ جناب والا ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور بنیادی تعلق، بنیادی رشتہ کیا ہے؟ جو ایک انسان کا انسان سے ہوتا ہے. لقد کرمنا بنی آدم. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی. آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. یہ رشتہ، یہ جڑاؤ، یہ شناخت بہت اہم چیز ہوتی ہے. دونوں ممالک امن کی بنیاد پر آگے چلیں. پاکستانی نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ وی آر پیس لونگ. وی آر پیس لونگ. من حیث القوم آپ کیا محسوس کروانا چاہتے ہیں اور کون کون سے الزامات آپ ہم پہ لگا رہے ہیں؟ یہ جڑاوالا کا واقعہ، پرائم منسٹر صاحب بھی گئے، میں بھی گیا، اور بہت سے لوگ گئے. پریزیڈنٹ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں اس قسم کے گھٹیا واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن پاکستان میں کتنی سکت ہے اور پاکستان میں کتنی قوت ہے، اخلاقی قوت. دنیا بھر میں جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو وہیں دب جاتے ہیں، سوسائٹی باہر نہیں آتی. پاکستان کا وہ کون سا طبقہ ہے جو جڑاوالا کے واقعے کو اس نے اپنا دکھ، اپنی تکلیف محسوس نہیں کی؟ سب باہر نکلے. وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں، وہ ہمارے علماء ہوں، وہ ہمارے بزنس مین ہوں، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو. ہمارے علماء، ہمارے معزز علماء، انہوں نے مساجد کے دروازے کھولے. ہمارے علماء نے مساجد کے دروازے کھولے. یہ دیکھیے کہ ہمارا دین کتنا پروگریسو ہے. ہمارا دین دروازے کھولتا ہے کہ آؤ ہم تمہارے دکھ اور سکھ میں شریک ہیں. لیکن مقصد صرف اور صرف یہ رہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے، ہندوستان سے ایک بس گورنمنٹ کی طرف سے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی یہ قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی. بلوچستان فلورش کرے گا اور اس میں آپ کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا. اور اسی طرح میں سی ٹی ڈی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو میں ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پرسنلز ہیں، ان کی جو جذبات ہے وہ میں ایکو کروں گا، اور اپنے گورنمنٹ کے طرف سے یہ کہوں گا کہ چاہے دہشت گرد کہیں بھی ہوں ہم گھس کے ماریں گے. اس کے علاوہ جو دوسرا
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने करना है वो इस सूबे में एजुकेशन और हेल्थ है। एजुकेशन और हेल्थ हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। इस वक्त बहुत ही गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, चाहे वो अस्पतालों में डॉक्टर्स का इशू है, चाहे वो स्कूलों का इशू है जो रूरल में बंद हैं, टीचर्स नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही एबल कॉम्पिटेंट 2 कोलीग्स जो हमारे इस वक्त इस पूरे चैलेंज को देख रहे हैं, उनका बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, तो वो क्विकली आपको बताएंगे कि हमारे गवर्नमेंट का विजन इस हवाले से क्या है, और बाय द टाइम इट्स ओवर आपने हमें इस हवाले से अकाउंटेबल करना है कि हमने हेल्थ में और एजुकेशन में क्या किया। बिल्कुल ऐसा ही है। दीनी फिक्र को, दीनी रूह को, इन्नमल मोमिनून इख्वा कुरान करीम फरमा रहा है। तमाम अहले ईमान भाई भाई हैं। बेशक। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने हमारा नाम क्या रखा? मुसलमान रखा। कुरान फरमा रहा है। तो मेरे लिए, आपके लिए, अपनी शनाख्त के लिए मुसलमान होना काफी। तीसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात फरमाई प्रेसिडेंट साहब कि कुछ कुव्वतें ये चाहती हैं, पड़ोसी ममालिक से भी कुछ इस किस्म के मामलात होते हैं कि पाकिस्तान के चेहरे को बदनाम किया जाए। मैंने पहले भी ये बात कई मरतबा की है, मैं यहाँ भी अर्ज़ करता हूँ। जड़ावाला का वाक़या आपने बयान फरमाया। हम मसीही भाइयों से बहुत करीब हैं, दीनी एतबार से भी। कुरान करीम में मसीहियों के ताल्लुक से दीन बहुत नरम है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अहलल किताब, अहले किताब से मुखातबत हो रही है, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। आओ, जो कॉमन चीजें हैं ना हमारी, उन पर इश्तिराक करते हैं, कॉमन ग्राउंड को ढूंढा जाए। कुछ दुश्मन ये चाहते हैं कि दाखिली मसाइल भी कायम रहें और खारजी मसाइल भी। मणिपुर के वाक़यात आपके जहन में होंगे। मणिपुर में क्या हुआ? मसीहियों को कत्ल किया गया, 150 से ज्यादा मसीही कत्ल हुए। हमारे भाई, मसीह अलैहिस्सलाम को माने बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये जो झंडा है हमारा पाकिस्तान का परचम, जिस पर हमारी जान कुर्बान, जब तक वाइट हिस्सा इस परचम में ना हो, हमारा परचम मुकम्मल नहीं होता। मैं अपने मसीही भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया भर में इसे खूबसूरत बनाएं। मैं जितना किसी मुसलमान का वजीर हूँ, उतना ही एक मसीही का भी वजीर हूँ। फर्क नहीं है। पाकिस्तान की खिदमत करनी है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और दुनिया भर में पाकिस्तान का वो तासुर फैले कि जिसके हम हकदार हैं, जिसको हम लेकर आगे चल रहे हैं। सरकार, अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रिलीजियस टूरिज्म, ये बहुत अहम मामला है। कल मेरा पूरा दिन कहाँ गुजरा? करतारपुर में। कल पूरा दिन मेरा करतारपुर में। मैं कुछ बातें यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे पास जो साबिक जो गवर्नमेंट्स थी, ज़ाहिर है नेक नीयती के साथ उन्होंने काम किए। जहन में ये था पिछली गवर्नमेंट्स के कि हमारे जो डेली जो विजिटर्स हैं, यात्री हैं, उनकी तादाद होगी 5000, 100 से ज़्यादा नहीं आते। किस तरह टूरिज्म फलेगा फूलेगा? मैं 0 पॉइंट तक गया, एक एक चीज़ जाकर देखी। दरबार साहब गया और जाकर मैंने वहाँ लोगों से बातें की, और उन लोगों से भी बातें की कि जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए थे, जो दिल्ली से, जालंधर से तशरीफ़ लाए थे, वो फैमिलीज़, वो हमने रिकॉर्ड भी किए हैं उनके कमेंट्स। हमने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान आकर कैसा महसूस करते हैं? किसी एक ने भी